بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہفتم جماعت کے عزیز طلبہ، آج میں آپ کے سبق گھریلو ملازمہ نے نوبل انعام پایا کا بقیہ حصہ اس کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ جملوں کی دہرائی کریں۔ 1890 تک ماریا کے گھریلو حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے اور وہ چاہتی تھی تو پیرس جا سکتی تھی، لیکن احتیاط کا تقاضا تھا کہ ابھی کچھ اور عرصہ صبر کیا جائے۔ آخر 1891 میں وہ فرانس کے لیے روانہ ہوئیں۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے ٹرین کے سب سے نچلے درجے میں سفر کرنا پڑا۔ شروع کے کچھ دن اس نے اپنی بہن کے ساتھ بہن کے گھر گزارے۔ یہاں اسے ساری سہولتیں میسر تھیں، وقت پر کھانا، دل بہلانے کے لیے بڑی بہن، ہم وطنوں سے میل جول کے مواقع۔ البتہ یہاں اسے فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے مناسب فرانسیسی ماحول نہیں مل رہا تھا۔ دوسری طرف فرانس میں تعلیم کے لیے فرانسیسی زبان پر عبور ضروری تھا۔ آخر ماریا نے گھر کے آرام کو تعلیم کی ضرورت پر قربان کر دیا اور اپنی بہن کے گھر کو چھوڑ کر وہ سوربون یونیورسٹی کے پاس ایک کرائے کی کوٹری میں رہنے لگی۔ یہ کوٹری مکان کی تیسری منزل پر تھی، جہاں چڑھنا اترنا مشکل تھا، پھر کھانے کا بندوبست مناسب نہیں تھا اور اکثر ماریا کو بھوکا رہ جانا پڑتا۔ لیکن ان پریشانیوں کے باوجود ماریا کو یہ جگہ پسند تھی۔ یہاں اسے مجبوراً فرانسیسی بولنی پڑتی اور مطالعے کے لیے بہت وقت ملتا۔ آخر مشکل دن ختم ہوئے۔ 1893 میں وہ طبیعیات، فزکس اور 94 میں ریاضی کے امتحان میں پوری کلاس میں اول اور دوم مقام کے ساتھ کامیاب ہوئیں۔ انہی دنوں اس کی ملاقات پیرے کیوری سے ہوئی، جو فزکس کے مضمون میں اعلیٰ صلاحیت کے مالک تھے۔ کیوری اکثر ماریا کو تحفے بھیجتے، لیکن یہ تحفے پھولوں کے گلدستے کے بجائے ان کے مضامین ہوتے۔ ان کی دوستی کا یہ رشتہ 20 جولائی 1895 کو شادی کے رشتے میں تبدیل ہو گیا اور ماریا اب کیوری بن گئیں۔ سائنس کی دنیا میں تکنیکی ایجادات کو بالعموم نظری موضوعات کے مقابلے میں کم قدر و قیمت حاصل ہوتی ہے۔ نظری موضوعات یعنی کہ تھیوری اور تکنیکی یعنی کہ ٹیکنیکل۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظری میدان میں پیش رفت بڑی حد تک تکنیکی ایجادات کے سہارے ہی ممکن ہو سکی ہے۔ چنانچہ ماریا بھی ابھی اپنے تحقیقی نتائج حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی ہی تکنیکی ایجاد ویکیوم پمپ کی احسان مند ہے۔ ویکیوم پمپ کی مدد سے تجربے کی بدولت کیتھوڈ شعاع کی ماہیت کا پتہ چل پایا اور ایٹم کے ذرات، جنہیں الیکٹران کا نام دیا گیا، دریافت ہوئے۔ الیکٹران باہم پیوست ہو کر آخر کیوں کر ایٹم کی صورت اختیار کرتے ہیں؟ تجربے اور تجسس کی اسی راہ پر چل کر ویلہیلم رونٹجن نے ایکس رے کی دریافت کی اور اپنی بیوی کے ہاتھ کی اندھیرے میں ایسی تصویریں کھینچیں جن میں صرف ہڈیاں اور انگلیوں کی انگوٹھی نظر آتی تھی۔ سائنس کی دنیا میں اس تصویر کا مقام مونا لیزا کی تصویر سے کم اہم نہیں۔ طبیعیاتی تحقیق کے میدان میں یہ وہ دور تھا جب شعاعوں کی ماہیت کو سمجھنے کی کوشش سائنسدانوں کا مرغوب مشغلہ تھا۔ ماریا نے ابھی اسی میدان میں مزید تحقیق کرنے کا ارادہ کیا۔ میاں بیوی نے تابکاری کے اس نئے عنصر کی مناسب مقدار حاصل کرنے کے کام کو روایتی ڈھنگ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بوہمیا کی کانوں سے یورینیم کی چھنی ہوئی کئی ٹن راکھ حاصل کی اور اس میں سے نئے مادے کے علیحدہ کرنے کا صبر آزما کام شروع کیا۔ اپنے اس کام میں دھن کے پکے یہ دونوں سائنسدان 4 برس تک لگے رہے۔ اسی دوران ماریا کی بڑی بیٹی ایرین پیدا ہوئی۔ اپنے جذباتی کام کو یہ دونوں سائنسدان اپنے مکان کے صحن میں ایک شیڈ کے نیچے کرتے تھے، اور یہ شیڈ اتنا خراب تھا کہ اس میں سے پانی ٹپکتا رہتا تھا۔
ماریا بالٹی بھر بھر کر راکھ لاتی اور اسے بڑے پتیلے میں پکاتی تھی۔ پیرے کیوری حاصل شدہ فضلے پر تجربہ کرتے۔ چھت میں دو دکش دھواں دان نہ ہونے کی وجہ سے پکاتے وقت نکلنے والی گیس ان کے جسم میں داخل ہو رہی تھی، لیکن دونوں اس کے مضر اثرات سے بے خبر تھے۔ اس گیس کے ذریعے سے ان کے جسم میں داخل ہونے والی ریڈیو ایکٹیویٹی بڑی حد تک آگے چل کر پیرے کیوری، مادام کیوری اور ان کی بڑی بیٹی ایرین کی موت کا سبب بنی۔ دوسرے لفظوں میں یہ تینوں افراد سائنسی تحقیق کے شہید کہے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے تجربات کے نتائج اپنی ڈائری میں لکھے ہیں، لیکن وہ ریس شوق مشکل کے ان ایام کے بارے میں مادام کیوری لکھتی ہیں کہ بے سر و سامانی کا یہ دور ان کی زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دور تھا۔ مارچ 1902 میں آخر وہ خالص اس مادے کو اتنی مقدار میں علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس کا ایٹمی وزن معلوم کیا جا سکے۔ یہ وہی مادہ تھا جو آگے چل کر کینسر جیسے موذی مرض کے علاج میں معاون ہوا۔ نوبل کمیٹی نے میاں بی بی کو 1903 میں ان کی اس تحقیق کے لیے نوبل انعام کا مستحق قرار دیا۔ ان کی یہ دریافت نظری طبیعیات کے میدان میں ایک سنگ میل ہے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ ایٹم کے اندر ایک قوی عمل واقع ہوتا رہتا ہے۔ اس سمت میں اور زیادہ تحقیق کی بدولت ردرفورڈ نے گاما اور شعاؤں کی نشاندہی کی۔ سچ ہے، انسان میں اگر سچی لگن ہو تو غلامی کا ماحول، سہولیات کی کمی، صبر آزما حالات، یہ سب چیزیں راہ میں رکاوٹ کے بجائے کامیابی کی منزل کا زینہ بن جاتی ہیں اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ماریا کیوری کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسی ہی مشعل راہ ہے۔ عزیز طلبہ، اس مضمون میں، اس سبق میں آپ نے پڑھا کہ ایک گھریلو ملازمہ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، نہ ان کے پاس وافر مقدار میں پیسے تھے، اس کے باوجود انہوں نے تعلیم حاصل کری اور کس طرح انہوں نے سائنسی میدان میں ترقی حاصل کری اور کس طرح ان کی تحقیقات جو ہے وہ آج سائنس میں سنگ میل کی بنیاد رکھتی ہیں۔ یہ سب آپ نے اس سبق میں پڑھا، اور ہمیشہ کبھی بھی ہمت اور حوصلے سے جو کام کیا جائے اس میں ہمیشہ جیت ہوتی ہے، کبھی ہار نہیں ہوتی۔ یہ اس سبق کا مقصد تھا، اور اس میں مادام کیوری کے حالات زندگی بتائے گئے کہ کس طرح انہوں نے جد و جہد کر کے ایک مقام حاصل کیا، اور اسی مقام حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا دیں۔ اگلے بیان تک کے لیے اللہ حافظ۔